إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا مہینہ رمضان عطا فرمایا اور اپنی پوری بہاروں کے ساتھ عطا فرمایا کہ آدمی جتنی چاہے اتنی عبادتیں کر سکتا ہے، دن میں بھی آسان ہے، رات میں بھی عبادت کرنا آسان ہے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ تراویح میں اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبی مدت تک گھنٹے سوا گھنٹے کے لیے اللہ نے کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ یہ ایمانی بہار پھر سال بھر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آدمی اگر کوشش بھی کرے کہ میں نوافل کا بہت اہتمام کروں، لیکن تب بھی یہ ماحول نہیں مل پاتا ہے۔ تو لہٰذا آج جن کے پاس فرصت ہے، آج جن کے پاس موقع ہے، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ان بہاروں سے اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کی کوشش کریں کہ پھر یہ موقع ہاتھ سے جانے کے بعد پھر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اور پتہ نہیں آئندہ سال کے لیے ہم اس مہمان کے استقبال کے لیے رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو کرنا ہے اب کرنا ہے، جو کرنا ہے اس مرتبہ کرنا ہے، اور جو کرنا ہے اس کو پورا وصول کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ایک عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، کہتے کہتے دیکھتے دیکھتے یہ بھی نکل جائے گا، اور پھر جو ہے ہم تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے جس میں اعتکاف کرنا ہوتا ہے۔ ابھی سے ہمارے درمیان تشکیل اور تیاری شروع ہو جانی چاہیے کہ بھئی اس سال کون اعتکاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرمایا ہے، تو لہٰذا ابھی سے اس کی تیاری ہو کہ کون ہے جو پوری بستی والوں کی طرف سے اللہ کے دربار میں پڑ جائے گا، اللہ کے دربار میں بیٹھ جائے گا، اور بغیر اللہ کو راضی کیے ہوئے وہاں سے نہیں ہٹے گا، وہاں سے نہیں اٹھے گا۔ تو اس بڑے کام کے لیے کون تیار ہے، اس کی آپس میں تیاری اور تشکیل کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال بات ہماری چل رہی ہے گزشتہ ہفتے سے زکوٰۃ سے متعلق۔ گزشتہ مرتبہ اس کا تذکرہ آیا کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز، اور زکوٰۃ کن چیزوں پر لازم ہوتی ہے، کون لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں۔ خلاصہ اس کا بس یہ ہے کہ جو شخص بھی مالدار ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، اور کون سے مال کی؟ وہ مال جو اس کے پاس ایک سال سے ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، اس مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دیکھیے حکومت تو انکم پر ٹیکس وصول کرتی ہے، اور وہ بھی کئی فیصد میں ہوتا ہے، الگ الگ طریقے کا سلیب ہوتا ہے، لیکن دین اور شریعت میں تو یہ ہے انکم پر نہیں ہے، سیونگ پر زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی صرف 2.5% ہے۔ اور پھر اس کی جو برکات ہے، سال بھر اس کی برکات کو آدمی محسوس کر سکتا ہے، مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے معاشرے سے غربت کے ختم کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر اور پریکٹیکل ذریعہ ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نہ مالداروں پر زیادتی اور بوجھ ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی زبردستی ہوتی ہے، بلکہ ہر آدمی خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے
کہ ہم اس کو ایک تو حساب کے ساتھ نکالیں، اور جیسے اس کا طریقہ ہے صرف کرنے کا، خرچ کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اگر خرچ کریں تو پھر یہ تمام مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال تو اب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تو ہم نے حساب کر لیا اور زکوٰۃ کو جوڑ لیا، اب یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، دینا ہے، تو کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی یہ بات بھی گزشتہ آ چکی ہے۔ جیسے کہ نماز ہماری تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر جا کر ختم ہوتی ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کی شروعات نیت اور حساب سے ہوتی ہے، اور ضرورت مندوں تک اس زکوٰۃ کو پہنچانا، تب جا کر زکوٰۃ کی تکمیل ہوتی ہے، تب جا کر زکوٰۃ مکمل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ زکوٰۃ نکالنے والے کی اور زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مستحقین کو تلاش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میں ان کو زکوٰۃ دوں، نہیں، بلکہ مستحقین کو تلاش کر کے ان تک زکوٰۃ کو پہنچانا اور ان تک ان کے حق کو پہنچانا۔ حقیقت میں یہ ان کا حق ہے اور حقیقت میں یہ ان کا احسان ہے اگر وہ ہماری زکوٰۃ کو قبول کرتے ہیں، تو اگر وہ ہماری زکوٰۃ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ ہم پر احسان ہے کہ ہماری زکوٰۃ کا فریضہ ان کے ذریعے سے ادا ہو گیا۔ تو لہٰذا آدمی اگر جب یہ نیت سے زکوٰۃ دے گا تو پھر نہ اس میں دکھلاوا آئے گا، نہ ریاکاری ہوگی، نہ غرور آئے گا، نہ تکبر ہوگا، ان تمام چیزوں سے آدمی بچ جائے گا۔ تو لہٰذا اور زکوٰۃ میں جو مال دینا ہے، ویسے تو یہ ہے کہ درمیان درجے کا مال دے دے، اگر پیسہ کے علاوہ کوئی چیز دے رہا ہے تو درمیان درجے کا دے دے، البتہ زیادہ اعلیٰ یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کا مال دے دے، افضل قسم کا مال دے دے، کہ قرآن نے تو کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ایمان کے کمال کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے اعلیٰ کوالٹی پسند کرتا ہے، اچھی چیز پسند کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے راستے میں بھی اگر اعلیٰ اور اچھی چیز کو خرچ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم سے کم درمیان درجے کی چیز تو ضرور ہی دے، اور خدا نخواستہ گھٹیا درجے کی چیز تو اللہ کے راستے میں ہرگز نہیں دینا چاہیے، کہ یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور ایمانی تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو باقاعدہ قرآن کریم نے پوری لسٹ بیان کی ہے، پوری فہرست بتا دی ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور قرآن نے کہا انما الصدقات، انما کا لفظ بتاتا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، ان کے علاوہ اور کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ یہ 8 لوگوں کی فہرست قرآن نے بیان کی ہے، تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 8 لوگ کون ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے 2 لوگوں کو ذکر کیا کہ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بھی معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اس قدر معذور ہے یا اس قدر عمر دراز ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر کمانے کی طاقت ہی نہیں ہے اور ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، لوگوں کے تعاون سے ہی ان کا گھر چلتا ہے، تو ایسے لوگ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس جو کماتے تو ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے، ہنر ہے، صلاحیت ہے، یہ کماتے تو ہیں لیکن ان کے اخراجات ان کی کمائی سے زیادہ ہیں، تو کمانے والے ہیں لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اخراجات سے مراد ظاہر ہے ضرورت کے اخراجات، فضولیات تو اس میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو 2 طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، جن کے پاس ایک تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک یہ کہ ہوتا تو ہے لیکن کافی نہیں ہوتا، تو ان دونوں کو تلاش کر کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ البتہ آگے پھر بہت ساری چیزوں میں تفصیل آتی ہے، چنانچہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ پہلے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ، اور اس کے بعد بھی کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر نکالا جاتا تھا،
اور حق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ہی نکالا جائے، یعنی مسلمانوں کے پاس ایسا نظام ہو اور ایسا سسٹم ہو کہ سب کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع ہو، یا اکثر یا بہت سارے لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع ہو، ایک بڑی رقم جمع ہو، اور پھر اس کے بعد جو مستحقین ہیں ان مستحقین کو تلاش کر کر، ان کو ویریفائی کر کر اور ان پر اعتماد کرنے کے بعد، جانچ کرنے کے بعد پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اور اس طرح سے دی جائے کہ آج وہ ضرورت مند ہیں، آج ہاتھ پھیلانے والے ہیں، کل کو وہ دینے والے ہاتھ بن جائے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا جائے۔ حق تو یہی تھا اور صحابہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں خاص طور سے ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے۔ ہاں البتہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پورے ملک کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا تو صوبے کے اعتبار سے بنا لیں، ضلع کے اعتبار سے بنا لیں، علاقے کے اعتبار سے بنا لیں، شہر یا اپنے بستی اور محلے کے اعتبار سے بھی اگر بن گیا یہ نظام تو اس سے بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک محلے والوں نے یہ طے کیا کہ ہم اجتماعی طور پر زکوٰۃ کو جمع کریں گے اور سب سے پہلے اپنے محلے کے جو ضرورت مند ہیں ان کو دینا شروع کریں گے، اور دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آئے گا چند سال گزرنے کے بعد کہ پورے محلے میں کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق باقی نہیں رہے گا، الا ہے کہ جو بالکل معذور ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بالکل معذور ہوتا ہے، وہ تو ضرور رہیں گے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ زکوٰۃ لینے والا نہیں رہے گا، تو اب یہ دوسرے محلے کی پھر فکر کریں گے، پھر وہ آگے بات بڑھے گی۔ اس طریقے سے پورے معاشرے سے، سوسائٹی سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ نظام بنتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے، تو اس نظام و سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ لوگ متعین کرنے پڑتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو لوگ متعین ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عاملین۔ اچھا، زکوٰۃ کا سسٹم، یہ جو سسٹم اگر بنے گا تو یہ صرف رمضان میں تو نہیں چلے گا، یہ تو سال بھر چلے گا۔ تو اب کچھ لوگوں کو سال بھر وقت دینا پڑے گا اس کام کے لیے، تو اب ان کے گھر کا کیا ہوگا؟ چاہے یہ اپنی جگہ پر مالدار ہو، لیکن اگر یہ اسی کام میں لگے رہیں گے تو ان کے گھر کیسے چلیں گے؟ تو اس لیے جو ہے قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے جبکہ یہ سسٹم بنا ہوا ہو، لیکن جب تک ابھی ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قسم ابھی ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ دل جوئی کرنے والوں کی قسم باقی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے، دل جوئی کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے غیر مسلم کہ جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اور یا پھر یہ کہ وہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اسلام ابھی ان کا پکا نہیں ہوا، تو ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر ان کی دل جوئی کی جائے۔ یا پھر یہ کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کچھ دیا جائے تو یہ ان کے شر سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ دے کر خوش کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دے کر ان کے شر سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، تو یہ مؤلفت قلوب میں آتے ہیں۔ تو اس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ابتدائے اسلام میں تھا، جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا، اسلام کی شوکت قائم نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک کے لیے تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دیگر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھی ضرورت پڑتی ہے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے تالیف قلب کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے کوئی رقم دے دی جائے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور احسان کی وجہ سے آدمی زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں ایک فرق ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسہ دے کر کسی کو مسلمان بنایا جائے۔ مؤلفت قلوب کا مقصد یہ نہیں، جس طرح کے مشنری والے کرتے ہیں، عیسائیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہ گھر بھی دیتے ہیں اور ضروریات کی تمام چیزیں دیتے ہیں اور پیسہ دے کر عیسائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس سے مقصد نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس قسم کی ضرورت ہی اب باقی نہیں رہی۔
تو بہرحال لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آج بھی کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو لہٰذا یہ چوتھی قسم ہو گئی۔ تو گویا کہ ابھی تک 4 قسمیں ہو گئیں۔ فقراء اور مساکین کو تو آج بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم سنبھالنے والوں کی آج ضرورت نہیں، آج نظام نہیں ہے، اور مؤلفت قلوب کے سلسلے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ابھی ضرورت نہیں ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ گردنوں کو چھڑانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلے غلام باندیوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تو ان کو آزاد کرانے کی اسلام نے ترغیب دی ہے، اور اتنی ترغیب دی کہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا سے غلامی کے سسٹم کو اور نظام کو ختم کرنے میں اسلام کا سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں جہاں کہیں جنگ ہوتی تھی، وہاں سے جو لوگ قید کر کر لائے جاتے تھے ان کو غلام باندی بنایا جاتا تھا۔ شریعت نے حکم دیا کہ ان کو غلام باندی مت بناؤ، بلکہ ان کو آزاد کر دو، اور آزاد کرنے پر اجر و ثواب رکھا، بلکہ بعض گناہوں کے کفارے میں لازم قرار دیا کہ ایک غلام آزاد کر دو۔ تو گویا کہ دنیا سے غلامی کو ختم کرنے میں اسلام کا ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا رول ہے، تو لہٰذا غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ وفی الرقاب کہ غلاموں کو آزاد کرنے میں یا قیدیوں کو آزاد کرنے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ والغارمین، 6 نمبر پر فرمایا کہ جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، تو ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرض کسی جائز کام کے لیے لیا ہو، کسی معصیت اور گناہ کے لیے قرض نہ لیا ہو، تو اور پھر یہ کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی ضروری ہو اور اس کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس زمین جائیداد ہوتی ہے، سونا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے نہیں، بلکہ تحقیق کر کے کہ واقعی مقروض ہیں اور اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کے قرض کو ادا کیا جا سکے، تو ایسے لوگوں کو ضرور زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے راستے سے مراد ہے وہ لوگ جو اسلامی سلطنت میں اور اسلامی حکومت میں بغیر تنخواہ کے والنٹری طور پر آرمی میں اپنے آپ کو بھرتی کرتے ہیں۔ دیکھیے اچھی طرح سے سن لیں کہ جو اسلامی حکومت میں، اسلامی سلطنت میں بغیر تنخواہ کے اپنے آپ کو فوجی اور آرمی خدمات کے لیے پیش کرتے ہیں، تو ان کا تو کوئی تنخواہ ان کی طے نہیں ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو جو ہے جنگ کے اسباب اور جو ہے ہتھیار وغیرہ ان کو فراہم کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط ہے اسلامی حکومت کا ہونا۔ تو آج کی تاریخ میں کم سے کم ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ یا پھر اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو وہ اپنے فوج کے بجٹ میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتی ہے، تو یہ بھی اسلامی حکومت کے لیے ہوا۔ ہمارے یہاں پر اس کا کوئی سسٹم اور یہ قسم موجود نہیں ہے۔ آخری 8ویں نمبر پر ہے وابن السبیل، مسافر آدمی ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، کسی جگہ پر سفر میں چلا گیا، اس کا مال اسباب لوٹ لیا گیا، یا اس کا پیسے ضائع ہو گئے، یا اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ اب اسے دوبارہ اپنے گھر جانا ہے، تو اس کے گھر تک اس کو پہنچانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسمیں قرآن نے بیان کی، بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کے تقسیم کے سلسلے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے بھی راضی نہیں، بلکہ اللہ نے خود فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ 8 لوگوں کے نام شریعت نے بیان کیے، اس میں سے عاملین ہمارے زمانے میں موجود نہیں ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ والے ہمارے زمانے میں موجود نہیں ہے، تو باقی رہے 6 قسمیں، ان 6 قسموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال تو ان 6 لوگوں کو تلاش کرنا معاشرے میں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے مالدار۔ ظاہر ہے کہ مالدار تو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ البتہ گزشتہ ایک میں نے چیز بتائی تھی کہ دو طرح کے نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے جس کی مقدار آج کی تاریخ میں 40,000 کے برابر بنتی ہے، اور ایک سونے کا نصاب ہے جس کی مقدار 4 لاکھ کے برابر بنتی ہے۔ تو 40,000 جس کے پاس ہوں گے وہ زکوٰۃ دینے والا بھی ہو سکتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو زکوٰۃ لینے والا بھی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے قسم کا مالدار ہے اگر اس کو ضرورت پڑتی، اس لیے کہ 40,000 آج کے زمانے میں کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ آدمی 40,000 کا مالک ہو، زکوٰۃ دے بھی رہا ہو، لیکن کوئی ایسی مجبوری، آفت اور ضرورت پیش آ جائے جس کی وجہ سے یہ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹے درجے کا جو مالدار ہے یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن جو سونے کے نصاب کا جو مالدار ہے جس کی مقدار آج کی تاریخ میں 4 لاکھ کے برابر ہوتی ہے، اس کے لیے کسی بھی طرح سے زکوٰۃ کی رقم کو لینا جائز نہیں ہے۔ تو پہلا ہے کہ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ دوسرا یہ کہ غیر ایمان والے کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ کمیونٹی کا فنڈ ہے، یہ کمیونٹی کی چیریٹی ہے، تو مسلمانوں کی اپلفٹنگ کے لیے اور جو ہے مسلمانوں سے غربت اور ضرورت کو ختم کرنے کے لیے اس رقم کا استعمال کیا جائے گا۔ ہاں دیگر نفلی صدقات ہیں وہ تمام انسانیت کے نام پر ہر ایک کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر خرچ ہوگی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اہل بیت اور سادات کہلاتے ہیں، سید لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس لیے کہ بات آ چکی ہے کہ زکوٰۃ مال کی گندگی ہوتی ہے، اور سادات یہ حضور کے خاندان، حضور کی نسل اور حضور کے خون سے مشابہت رکھتے ہیں، تو لہٰذا حق تو یہ ہے ان کی عزت اور تکریم کا کہ ان کو اچھا مال دیا جائے، اور اتنا دیا جائے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے، تو لہٰذا اچھے مال سے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سادات میں سے ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو اچھا مال دینے والا بھی نہیں ہوتا، صرف زکوٰۃ کا مال موجود ہوتا ہے، تو علماء نے پھر گنجائش دی ہے کہ ٹھیک ہے مجبوری کے درجے میں، اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ بھی نہ دو اور اچھا مال بھی کوئی اس کو نہیں دے رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اس وجہ سے مجبوری میں اگر اچھا مال نہیں موجود ہے تو زکوٰۃ کی رقم سادات کو مجبوری کے درجے میں دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے خود ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی جس سے ہمارا اپنا زکوٰۃ دینے والے کا نفع وابستہ ہے، جیسے مثال، یا پھر یہ کہ جس کا خرچہ خود زکوٰۃ دینے والے کے ذمے میں ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اگرچہ وہ ضرورت مند ہوں، جیسے کہ باپ، دادا، نانا، نانی وغیرہ اوپر کے جتنے لوگ ہیں قریبی رشتہ دار، ان کو چاہے وہ ضرورت مند ہو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کو اچھی رقم سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح اپنے نیچے اپنی اولاد، اپنے پوتے، اپنے پوتیاں، اپنے نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ ان کا خرچہ آدمی کے ذمے میں خود ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کمانے والا اگر بھائی بہن وغیرہ ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بھائی بہن مجبور ہے یا معذور ہے یا بیمار ہے اور ان کا خرچہ خود زکوٰۃ دینے والے کے ذمے میں ہے تو پھر ان ایسے مجبور بھائی بہنوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان کا تو خرچہ کرنا، ان کے اوپر خرچہ لازم ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ کیا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے کہ شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ شوہر کے ذمے میں بیوی کا خرچہ ہے، تو لہٰذا شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی بڑی مالدار ہوتی ہے، بہت سارا سونا ہوتا ہے یا بہت سارا پیسہ ہوتا ہے اور شوہر بیچارہ مجبور ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر علماء نے، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان یہ واقعہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی، تو ایک صحابیہ حضرت زینب جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، آئی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر جو ہے خود مجبور ہے تو کیا میں ان کو جو ہے زکوٰۃ کی یا صدقے کی رقم دے سکتی ہوں؟ فرمایا کہ تم کو ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کا اور ایک زکوٰۃ کے ادائیگی کا، تو لہٰذا بیوی اگر مالدار ہے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔
اب اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کہ عام طور سے، یہ تو میں نے ساری فہرست گنا دی آپ کے سامنے، لیکن عام طور سے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یا تو ہم اپنے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس جو ضرورت مند آتے ہیں، اور خاص طور سے ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس مدارس اسلامیہ کے سفراء کی آتی ہے، مدرسے والوں کی آتی ہے، اور زکوٰۃ کی رقم ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو دیکھیے صحیح بات تو یہ ہے کہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں پر اسلام کے احکامات کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، قرآن حدیث کو سکھایا جاتا ہے، اور یہاں سے صحیح معنوں میں ہمارے مذہبی پیشوا اور لیڈر تیار کیے جاتے ہیں۔ تو حق تو یہ ہے ان اداروں کا کہ ان کو اچھا مال دیا جائے، زکوٰۃ کے علاوہ کی رقم دی جائے اور ان کو خوب تعاون کیا جائے، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری درجے میں یقیناً تعلیم کے لیے اپنی رقم کو لگانا، چاہے وہ زکوٰۃ ہی کی کیوں نہ ہو، کہ اس میں بھی کمیونٹی کی اپلفٹنگ ہے اور معاشرے کا سدھار اس سے متعلق ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور دینا چاہیے۔ البتہ سب کے ساتھ یہ قید ہے، ان کے ساتھ بھی یہ قید ہوگی کہ تحقیق کرنا ضروری ہے، اعتماد کر لینا ضروری ہے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جس سے پہلے بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ زکوٰۃ دیتے وقت آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، سامنے والے کی عزت نفس کا مسئلہ آتا ہے، تو لہٰذا آپ زکوٰۃ کی رقم بغیر کچھ بولے بھی دے سکتے ہیں، یا زکوٰۃ کی رقم آپ ہدیہ بول کر، عیدی بول کر، تحفہ بول کر بھی، یا گفٹ بول کر بھی آپ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ نیت تو اللہ جاننے والے ہیں۔ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں۔ البتہ مالدار کے لیے ایک حکم یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا اعلان کرے۔ اعلان کا مطلب ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ فلاں سیٹھ صاحب نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ اس کو دو فائدے، ایک یہ کہ الزام سے بچ جائے گا، ورنہ لوگ کہیں گے اتنا مال ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو سب کو بتا کر دے، اس لیے کہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا چاہیے، فرض زکوٰۃ یہ بتا کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوگا، ایک تو خود پر سے الزام نکل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے ہم پلہ برابر درجے کے جو لوگ ہیں، ہم سٹیٹس جو لوگ ہیں، ان کے اندر تنافس پیدا ہوگا کہ فلاں جو میرے جیسا کاروباری ہے اس نے اتنی زکوٰۃ دی تو مجھے اور دینا چاہیے۔ انسان ہے، آپس میں مقابلہ ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ اس لیے جو مالدار ہیں وہ اعلان کر کر زکوٰۃ دے، البتہ تکبر سے، ریاکاری سے اور دکھلاوے سے اپنے عبادت کو خراب نہ کرے، اس بات کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور جو ہے اس پر جیسے شریعت کا منشا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔